الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ نجوم الاقتداء والاہتداء اما بعد 7 ستمبر یوم ختم نبوت ہے۔ اس دن تاریخی فتح محبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی تھی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے 1 صدی کے قریب محبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانیاں دیں اور تکالیف جھیلیں، صعوبتوں کو برداشت کیا، جیلیں ہتھکڑیاں اختیار کیں اور بالآخر 7 ستمبر کو قادیانی، ملعون، مرزائی، جتنے گروپ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرزا قادیانی کو نبی مانتے ہیں، رسول مانتے ہیں، ان تمام مرزائیوں کو، قادیانیوں کو کافر قرار دے دیا گیا۔ آئین پاکستان کے اندر یہ چیز شامل ہو گئی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتا وہ صدر پاکستان نہیں بن سکتا، وہ وزیر اعظم پاکستان نہیں بن سکتا، وہ چیف جسٹس پاکستان نہیں بن سکتا، وہ چیف آف آرمی سٹاف نہیں بن سکتا، وہ اسپیکر قومی اسمبلی نہیں بن سکتا، یہاں تک کہ MNA MPA بھی نہیں بن سکتا۔ یہ وہ قربانیاں تھیں جو ہمارے علماء نے، ہمارے عوام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں دی۔ اس میں کسی مسلک نے، کسی جماعت نے پیچھے نہیں رہا، ہر جماعت، ہر مسلک نے اپنی قربانی کا حق ادا کیا، چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی اتنی عظیم ہستی ہے جن کے لیے تمام مسالک، تمام گروپ، تمام فروعی اختلاف بھلا کر ایک اصول پہ جمع ہو جاتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت کے پیشوا ہیں، مقتدا ہیں، رہنما ہیں اور خاتم النبیین ہیں بعد از خدا بزرگ۔ تو یہ قصہ مختصر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ وہ تمہارے مردوں میں کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، بالغ مرد کے۔ بیٹیاں آپ کی جوان ہوئیں لیکن بیٹے آپ کے کم سنی میں دنیا سے رخصت ہو گئے، اور پھر اللہ نے فرمایا وہ خاتم النبیین ہیں۔ اب خاتم النبیین کا تشریح جو کی وہ قادیانی نے کی، مرزا غلام احمد قادیانی نے، کہ خاتم سے مراد مہر ہے، اور پھر کہا کہ اس سے مراد انگوٹھی ہے۔ حضور علیہ السلام کی مہر جس پہ لگے گی وہ نبی بنے گا۔ اب کوئی حضور کی مہر کے بغیر نبی نہیں بن سکتا۔ نعوذ باللہ، مرزا قادیانی نے کہا کہ مجھے حضور نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ امت کو گمراہ کیا اور جاہل لوگ ناسمجھی کی وجہ سے اس کے فراڈ میں آ گئے، جاہل لوگ ناسمجھی کی وجہ سے اس کی باتوں میں دھوکے میں آ گئے۔ یاد رکھیے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں 30 کذاب آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، حالانکہ میں محمد الرسول اللہ، آپ نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور اس امت میں سب سے پہلا منکر نبوت مسلمہ کذاب تھا، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نبوت کا دعویٰ شروع کر دیا، اور آپ علیہ السلام کی دنیا سے رخصت ہوتے ہی اس نے اعلان کر دیا کہ میں حضور کے بعد نبی ہوں۔ صحابہ کرام سارے جمع ہو گئے۔ اس امت میں سب سے پہلا ختم نبوت کا سپاہی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اس امت میں سب سے پہلے ختم نبوت کے دفاع کے لیے نکلنے والی جماعت وہ نفوس قدسیہ ہیں جن کو قرآن نے جنتی کہا، جن کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کہا جاتا ہے۔
صحابہ کرام گھروں سے نکل آئے، میدان میں آ گئے اور مسلمہ کذاب کے مقابلے پہ گئے، اور وحش بن حرب نے مسلمہ کذاب کو قتل کیا، جہنم واصل کیا، اور امت کو بتلا دیا کہ ختم نبوت امت کا اجماعی مسئلہ ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، نبی کے بعد نہ کوئی معصوم ہے، حضور کے بعد نہ کوئی نبی ہے، حضور کے بعد نہ کوئی رسول ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول اور آخری رسول ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ختم نبوت کا پہرا دیا۔ اس کے بعد جب بھی امت میں کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو علماء، اتقیاء، صلحاء میدان میں نکلے۔ جب 1800 عیسوی کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی نے پہلے مجدد کا دعویٰ کیا، پھر مصنف بنا، پھر مسیح موعود بنا، اور پھر 1900 کے شروع میں اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، اور حکیم نور الدین نے اس کی نبوت کے دعوے پہ سب سے پہلے اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لی۔ مرزا غلام احمد قادیانی کی بیویوں کو نعوذ باللہ ازواج مطہرات کا لقب ملا، اس کی بیٹیوں کو بنات رسول کا نام دیا گیا، اس کے ماننے والے گمراہ لوگوں کو صحابی کا نام دیا گیا، اور یہ سارے لقب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے نقب لگا کر اس نے امت کو گمراہ کیا، اور ملعون بیت الخلاء کے اندر کس بری حالت میں موت آئی اس کو کہ اس کے ماننے والے اس کا ذکر کرنے سے بھی قاصر ہیں۔ یاد رکھیے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور جب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تو میدان عمل میں امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو نکالا گیا، اور عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو لاہور کے موچی دروازہ میں بہت بڑا جلسہ عام ہوا، جس کی صدارت سید انور شاہ کاشمیری محدث دیوبند کر رہے تھے۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری تقریر میں رو پڑے، اور آپ نے مرزا ملعون کی باتوں کا ذکر کیا کہ کس طرح اس نے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے تقدس پہ حملہ کیا ہے۔ تو اس وقت سب سے پہلے امیر شریعت کا لقب عطا اللہ شاہ بخاری کو مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے دیا، اور انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، شاہ جی ہاتھ آگے بڑھائیں، میں محدث دیوبند انور شاہ بے شک استاد کا رتبہ رکھتے تھے، اور کئی ہزار علماء کے استاد تھے، لیکن فرمانے لگے میں آپ کے ہاتھ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کی حفاظت کے لیے، ختم نبوت کے لیے بیعت کرتا ہوں، اور آپ کو امیر شریعت کا لقب دیتا ہوں۔ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ گولڑوی میدان عمل میں نکلے، عطا اللہ شاہ بخاری میدان عمل میں نکلے، مولانا انور شاہ کشمیری میدان عمل میں نکلے، اور تمام علماء نے ایک ایک قریہ، ایک ایک بستی جا کر امت کو بتلایا کہ قادیانی دجل ہے، فراڈ ہے، اور اگر حق ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ یہاں تک کہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ لاہور میں علامہ اقبال مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کے گھر چلے گئے، اور جا کر 2 دن آپ کے ساتھ گزارے، اور آپ کو قادیانیت کا دجل بتایا، فراڈ بتایا۔ تو علامہ اقبال مرحوم نے پھر تقریر کرتے ہوئے فرمایا کہ جو انسان قادیانیت کو ہاتھ ملاتا ہے، مرزا قادیانی کی تعریف کرتا ہے، وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل گنبد خضرا میں دکھاتا ہے۔ قائد اعظم کو رحمت اللہ علیہ کو قادیانیت کا دجل بتایا گیا، لیکن قادیانی بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا تو اس وقت کا سر ظفر اللہ پہلا وزیر خارجہ قادیانی تھا، اس نے صرف اس لیے قائد اعظم کا جنازہ نہیں پڑھا کہ قائد اعظم کا جنازہ پڑھانے والا مولانا شبیر احمد عثمانی دیوبندی تھے، اور انہوں نے قادیانیوں کو کافر قرار دیا، تو اس نے جنازہ نہیں پڑھا۔ انور شاہ رحمت اللہ علیہ نے کس طرح قربانیاں دیں، مقدمہ بہاولپور مشہور ہے، جب ایک خاتون نے مقدمہ عدالت میں دائر کیا کہ میرا خاوند قادیانی ہو چکا ہے، اب مجھے طلاق لینے کی ضرورت ہے یا نہیں، میں سنی مسلمان ہوں اور میرا خاوند قادیانی مرزائی ہے، تو عدالت نے، انگریز جج تھا، وہ مقدمہ درج کر لیا۔ علماء نے فتویٰ دیا
کہ یہ نکاح ختم ہو چکا ہے، چونکہ قادیانی کافر ہیں، مسلمان اگر عورت ہے تو کافر سے نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن مقدمہ عدالت میں چلا گیا اور مقدمے کے لیے انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ دیوبند سے ضعف کے باوجود ویل چیئر پہ لٹا کر آپ کو لایا گیا، آپ پیش ہوتے رہے، دلائل دیتے رہے، اور آخر آپ کے انتقال کا وقت آ گیا تو آپ نے وصیت فرمائی کہ مقدمے کا فیصلہ میری قبر پہ آ کے سنانا، میں مرزا قادیانی کی لعنتی ہونے کو قبر میں سننا چاہتا ہوں۔ آخر مقدمہ خاتون جیت گئی، وہ لڑکا ہار گیا جو قادیانی ہو گیا تھا۔ انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مبارک پہ جا کے امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ مقدمہ بہاولپور جو خاتون جیت گئی تھی ختم نبوت کی وجہ سے، وہ سنایا جا کر آخر پاکستان بن گیا۔ ہماری بیوروکریسی میں قادیانی آ گئے، اور قادیانی چونکہ کافر قانوناً نہیں تھے، اس لیے جہاں مسلمان ان کے خلاف آواز اٹھاتے قادیانیت ان کو مارتی، یہاں تک کہ حکومت بھی ان کا دفاع کرتی، اور یہ کیس چلتے رہے یہاں تک کہ لاہور کی مال روڈ پہ 1953 کی تحریک ختم نبوت میں، جس میں سارے بڑے علماء مولانا ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبدالستار نیازی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا قاضی احسان اللہ شجاع آبادی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حسین اختر رحمۃ اللہ علیہ، مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر تمام علماء جیلوں میں بند کر دیے گئے، اور یہاں تک کہ سزائے موت کا آرڈر جاری کر دیا گیا، اور ایک اذان شہداء مسجد لاہور میں ایک اذان کی تکمیل کے لیے 7 لاشیں گریں، جیسے ہی اذان شروع کرتے اللہ اکبر ادھر سے فائر ہو جاتا، وہ نوجوان شہید ہو جاتا، لیکن اذان نہیں چھوڑی، اتنے 10,000 انسان بعد لاہور کی مال روڈ پہ ذبح کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے، ختم نبوت کی تحریک چلتی رہی۔ بالآخر 7 ستمبر کو اللہ رب العزت نے یہ خوشخبری سنائی کہ پاکستان کی قومی اسمبلی نے قائد علماء، قائد عوام مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ بنے، جنہوں نے قائد بن کر اسمبلی میں مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبدالستار نیازی رحمۃ اللہ علیہ اور تمام مکاتب فکر کے علماء نے آپ کو مقتدا بنایا، قائد بنایا، اور آپ کی معیت میں بالآخر قادیانی کافر قرار پائے اور آئین بن گیا۔ قادیانی اب اسلام کا لبادہ نہیں اوڑھ سکتے، تو ہمارے مسلمانوں کو نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کے لیے یکجا ہونا چاہیے، اور یہ تجدید عہد کرنا چاہیے کہ ہماری جان رسول اللہ کی امانت ہے، رسول اللہ کے تقدس کی امانت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔